سائیں وہ کب سے عارش کو خاموش دیکھ رہی تھی۔ غصہ اس کا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کی خاموشی سے تنگ آتی بولی، سوری، میں پرامس کرتی ہوں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اب اس کی اس قدر طویل خاموشی پر پل میں اس کی آنکھوں میں نمکین پانی آیا تو وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً سے پہلے سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں نمی لیے ہونٹوں کو باہر نکالے وہ خود کو مزید رونے سے روک رہی تھی۔ میرا بچہ، وہ اس کی اس قدر معصومیت پر سرنفی میں ہلاتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، جس پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، میں آپ کو اب اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہچکیوں سے روتے اسے اپنی باتوں کے جواب نہ دینے پر شکوہ کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، آپ تو میری جان ہو، میں کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ وہ اس کے آنسوؤں کو پونچھتا عاجزانہ انداز میں بولا۔ اسے عادت ہوتی جا رہی تھی اس کی، تبھی ذرا دیر کی خاموشی بھی اس سے برداشت نہ ہوتی تھی اور یوں رونے لگی۔ بہت معصوم تھی عارش بلوچ کی جانم، اس بات کا دل سے اعتراف کیا تھا۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے ہونٹوں کو دباتی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ سامنے بیٹھے شخص کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک کا سارا اسٹریس اسے جاتا ہوا محسوس ہوا۔ عارش پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا تو اس کا رونا ذرا تھما۔ پکا؟ وہ اپنی آنکھوں کو جھپکتی اس کی طرف دیکھتے بولی، کیونکہ آنسوؤں کی وجہ سے آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ نہیں میری لاڈو، پکا وعدہ؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے انگوٹھوں سے پونچھتا بولا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ جھٹ اس کے گلے میں بازو ڈالتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ یوں ہی بولی جبکہ انگلیاں اس کی گردن پر نقش کھینچ رہی تھیں۔ کچھ نہیں، آپ ریلیکس کرو، عارش نے اس کی پریشان ہونے پر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے کہا، جبکہ ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی جو پہلے جینز اور شرٹ پہنتی تھی اب شلوار قمیص پہنے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی اتار دیتی تھی، پر نیچے ہر وقت اس کے پاس ہوتا تھا۔ رات کو وہ اب بھی عارش کا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کر سوتی تھی، پر صرف روم تک، باہر نہیں نکلتی تھی ان کپڑوں میں، کیونکہ عرش نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، جبکہ وہ تو ابھی ناسمجھ اور چھوٹی تھی، پر پھر بھی عارش کے کہنے پر وہ یہ پہنے رہتی تھی، جبکہ وہ تو ایک ایجوکیٹڈ میچور لڑکی تھی، پر شاید وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، تبھی ان باتوں کو بنیاد بنا کر اس سے طلاق لے گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ابھی وہ ماضی کی کربناک یادوں میں مزید الجھ تھا، تبھی اسٹڈی کا دروازہ کھولے وہ داخل ہوئی۔ انشال جو کھانے سے فارغ ہو کر وفا کے ساتھ باتوں میں لگی تھی، جب کافی دیر بعد اوپر آئی تو وہ اسے کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا۔ واش روم دیکھنے کے بعد بھی وہ جب نہ ملا تو وہ اسٹڈی کا دروازہ دھکیلتی اندر آئی، پر یہاں آتے اس نے مکمل اندھیرا پایا۔ تبھی اندھیرے سے ڈرتے وہ مری مری آواز میں بولی، پر وہ بغیر جواب دیے یوں ہی بیٹھا رہا، شاید ابھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عارش جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو وہ اسے صوفے پر بیٹھا نظر آیا، تبھی اس کے پاس جاتے پکارا اور اس کے اطراف میں بیٹھتے وہ بڑے استحقاق کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے پہلے اس کا اسٹڈی میں آنا، پھر اس کا جواب نہ پا کر اس کے پاس آنا، اور پھر بڑے مزے سے
اس کے قریب بیٹھ جانا وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو پہلے ہی نظر خود کو اندھیرے میں محویت سے دیکھتی ان کانچ جیسی کالی آنکھوں سے ٹکرائی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس سے اتنی دیر عارش کا خاموش رہنا برداشت نہ ہوا تو تبھی فکر مندانہ انداز میں بولی، پر وہ بغیر جواب دیے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پکڑے خود کے قریب کر گیا اور اپنا جلتا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا تو اسے ایسا لگا جیسے تپتے صحرا میں اسے پانی مل گیا ہو، اور دوسری طرف وہ جیسے سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ سائیں، وہ دوبارہ بولنے لگی پر وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ مجھے اس وقت سکون چاہیے میری جان، اور وہ تمہاری قربت میں ہے۔ وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی اس کے ریشم جیسے بالوں میں اپنی نازک انگلیاں چلانے لگی۔ جب وہ بیمار تھی تو کیسے اس شخص نے اس کی کیئر کی تھی، تو وہ بھلے ناسمجھ تھی پر اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتی۔ انشال کے مخروطی انگلیوں کا لمس اپنے سر میں محسوس ہوا تو اسے اپنا سر کا درد جاتا محسوس ہوا۔ تبھی ایک گہری سانس بھرتے وہ خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ خود کے اور اس کے درمیان ہوا کو بھی آنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اس گھر کے باہر کھڑا تھا، پیچھے ہی چادر میں چھپا وجود خود کو جیسے اس میں چھپانا چاہتا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ ناک کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ گیٹ کی کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ کھولنے والا ماجد تھا، جسے دیکھتے وفا مزید ڈر گئی۔ جی آپ کون؟ وہ آتش کی طرف دیکھتے اجنبیت سے بولا، کیونکہ پہلی ملاقات میں وہ پینٹ شرٹ میں تھا اور داڑھی بھی ہلکی تھی، جبکہ اب وہ پینٹ کوٹ پہنے آنکھوں پر شیڈ لگائے بھری بھری داڑھی مونچھ کے ساتھ پہچانا نہیں جا رہا تھا، اور اوپر سے وہ بلاگا خوبصورت لگ رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے وجود پر نظر نہیں پڑی تھی۔ اقبال صاحب سے ملنا ہے۔ آتش کی بھاری گمبھیر آواز پر سامنے والا مرعوب ہوا تھا۔ ابا، کوئی تجھ سے ملنے آیا ہے۔ ماجد نے اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ساتھ اقبال کو بھی آواز لگائی۔ کون ہے؟ اقبال پاؤں چپل میں اڑستا ہوا آتا بولا، ساتھ ہی اس کے پروین بھی کمرے سے نکل آئی۔ آپ کو؟ اقبال آتش کی طرف دیکھتا بولنے لگا۔ جب نظر چادر میں چھپے وجود پر پڑی تو لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وفا، اس کے لب سرگوشی نما آواز میں پھڑ پھڑائے تو پروین اور ماجد نے بھی تعجب سے اسے دیکھا۔ جو پہلی والی وفا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو کمینی، تیری ہمت کیسے؟ پروین غیظ و غضب لیے اس کی طرف بڑھی اور جیسے ہی ہاتھ اسے تھپڑ مارنے کے لیے اٹھائے، فوراً آتش اس کا ہاتھ پکڑتے روک گیا۔ خبردار، آئندہ اگر تم نے وفا آتش بلوچ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے میں، سمجھی؟ وہ سرد مہری سے بولتا اس کا ہاتھ جھڑک گیا، جس پر وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، جبکہ ماجد کی تو ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی پرسنالٹی سے کافی مرعوب ہو گیا تھا، تو کیسے اس کے غصے کو ہوا دیتا۔ آپ سے بات کرنی ہے، سکون سے کر سکتے ہیں یہاں کہیں؟ آتش نے جان بوجھ کر غصے سے کڑتی پروین پر نظریں جمائی کہا، آ جائیے۔ اقبال اسے گھر میں بنے واحد کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ وفا کا ہاتھ اپنی
مضبوط گرفت میں لیتا اقبال کے ہم قدم ہوا۔ آپ بات کرو نا۔ وہ کب سے عارش کو خاموش دیکھ رہی تھی، جو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس کی خاموشی سے تنگ آتی بولی، آپ ناراض ہو مجھ سے؟ پرومس تنگ نہیں کروں گی اب۔ اس کی اس قدر طویل خاموشی پر پل میں اس کی آنکھوں میں نمکین پانی آیا تو وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً سے پہلے سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا، جو آنکھوں میں نمی لیے ہونٹوں کو باہر نکالے وہ خود کو مزید رونے سے روک رہی تھی۔ میرا بچہ، وہ اس کی اس قدر معصومیت پر سر نفی میں ہلاتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی، جس پر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، میں آپ کو اب اچھی نہیں لگتی۔ وہ ہچکیوں سے روتے اسے اپنی باتوں کی جواب نہ دینے پر شکوہ کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، آپ تو میری جان ہو، میں کیوں ناراض ہوں گا آپ سے؟ وہ اس کے آنسوؤں کو پونچھتا عاجزانہ انداز میں بولا۔ اسے عادت ہوتی جا رہی تھی اس کی، تبھی ذرا دیر کی خاموشی بھی اس سے برداشت نہ ہوئی اور یوں رونے لگی۔ بہت معصوم تھی عارش بلوچ کی جانم، اس نے اس بات کا دل سے اعتراف کیا تھا۔ اب بات نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے ہونٹوں کو دباتی ہولے سے بولی۔ تو اس وقت وہ سامنے بیٹھے شخص کو اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے تک وہ اپنا سارا اسٹریس بھول چکا تھا۔ سوری، اب نہیں ہوگا ایسا، عارش اس کی نم آنکھوں پر بوسہ دیتا بولا تو اس کا رونا ذرا تھما۔ پکا؟ وہ اپنی پلکوں کو جھپکتی اس کی طرف دیکھتے بولی، کیونکہ آنسوؤں کی وجہ سے آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ جی میری لاڈو، پکا وعدہ؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے پونچھتے بولا اور پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو وہ جھٹ اس کے گلے میں بازو ڈالتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ آپ کو کیا ہوا تھا؟ وہ یوں ہی بولی جبکہ انگلیاں اس کی گردن پر نقش کھینچ رہی تھیں۔ کچھ نہیں، آپ ریلیکس کرو، عارش نے اس کی پریشان ہونے پر اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے کہا، جبکہ ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی جو پہلے جینز اور شرٹ پہنتی تھی اب قمیص شلوار پہنے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی، کیونکہ اس سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، اسی لیے کمرے میں آتے ہی اتار دیتی تھی، پر نیچے ہر وقت اس کے پاس ہوتا تھا۔ پر رات کو وہ اب بھی عارش کا ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کے سوتی تھی، پر صرف روم تک باہر نہیں نکلتی تھی ان کپڑوں میں، کیونکہ عارش نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، جبکہ وہ تو ابھی ناسمجھ اور چھوٹی تھی، پر پھر بھی عارش کے کہنے پر وہ یہ پہنے رہتی تھی، جبکہ وہ تو ایک ایجوکیٹڈ میچور لڑکی تھی، پر شاید وہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، تبھی ان باتوں کو بنیاد بنا کر اس سے طلاق لے گئی۔ پر اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ اب تو اس کے پاس اپنی معصوم شہزادی تھی، جو صرف اس کی تھی، جس نے اپنی باتوں، معصومیت، خوبصورتی اور حیا سے عارش بلوچ کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ میری کل کائنات ہو آپ، اس کے بالوں پر لب رکھتے اس نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی اور اپنے لب اس کے کان کی لو پر رکھے۔ اپیا، آپ کب سے دیکھ رہی ہیں؟ اب میں ڈوریمون دیکھوں گی۔ وہ دونوں بہنیں اس وقت ٹی وی کے آگے بیٹھی کارٹونز دیکھنے پر لڑ رہی تھیں، جبکہ مورے جان ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹی تھی اور اب اپنے کمرے میں تھی۔ نہیں، ہم پہلے اپنی سیریز ختم کریں گے، پھر تم دیکھنا، وہ قطعی انداز میں کہتی نظریں اسکرین پر چلتی باربی مووی پر ٹکا گئی۔
ہم نے کہا ہم دیکھیں گے۔ بہاریں اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتی بولی تو برزہ کا پارا ہائی ہوا۔ اس سے پہلے وہ بہارے پر حملہ آور ہوتی کسی جانی پہچانی آواز پر نظروں کا رخ دروازے پر کر گئی، جہاں علی آنکھوں پر شیڈ لگائے نکسک سا تیار انہیں لڑتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گڈ ایوننگ گرلز، وہ مسکراتا ہوا قدم قدم چلتا ان کے روبرو آتا بولا۔ اس کی آواز پر بہارے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی نظریں ٹی وی پر جما گئی۔ خان نہیں آئے؟ وہ اس کے آنے کا سبب پوچھے بغیر اپنے خان کا پوچھتی نظریں اس کے تعاقب میں مارنے لگی۔ بھائی آفس میں ہیں، ایک ضروری فائل چاہیے تھی، بس وہی لینے آیا ہوں۔ علی اپنے آنے کا سبب بیان کرتے اسے دیکھنے لگا، جس نے ایک نظر صحیح سے بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ کون سی فائل؟ وہ ٹی وی میں مگن بہارے کو گھورتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جو اس کی مووی ہٹائے اب ڈوریمون دیکھ رہی تھی۔ بلو کلر کی ہوگی، سائڈ ٹیبل کے ڈرا میں۔ وہ خود ہی صوفے پر بیٹھتا بولا، کیونکہ ان دونوں لڑکیوں نے تو پوچھنا نہیں تھا۔ اس کے بتاتے برزہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیسی ہو بہارے؟ اس نے سوچا خود ہی مخاطب کر لے، ورنہ وہ تو کرنے سے رہی۔ اس کی آواز پر بہارے نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ٹھیک، لفظی سا جواب دیتی وہ نظریں اسکرین پر کر گئی۔ وہ تالیاں بجاتی ادھر ادھر ہلتی، ٹی وی پر چلتے گانے کے ساتھ خود بھی گاتی، اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ بے ساختہ علی نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ لالا، وہ مسلسل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی سے بھی غافل تھی۔ ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے اس نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی اور کیوٹ تھی، پر دل تو بچہ ہے نا، اور پھر محبت میں محبوب کی عمر، رنگ، نسل تھوڑی دیکھی جاتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ یہ لے بھائی۔ اس کے سوچوں کے تسلسل کو برزہ کی آواز نے توڑا تو وہ فوراً ہوش میں آتا اس سے فائل لے گیا اور ایک آخری نظر اس دشمنے جاں پر مارتا باہر کی طرف بڑھا، جبکہ برزہ چھلانگ لگاتی صوفے پر آتی اس سے ریموٹ لے گئی، جس پر بہارے منہ بسور گئی، جو باہر کھڑے شخص نے بغور دیکھا تھا اور مسکراتا ہوا باہر کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھا تھا۔ جو سچ تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب فیصلہ آپ پر ہے۔ آتش ہچکیاں لیتی وفا کو سینے سے لگائے اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جس کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے تھے۔ آتش نے انہیں الف سے لے کر یہ تک ساری روادات سنا ڈالی تھی، کیسے وہ اس کی کار کے سامنے آئی، کیسے وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا، اس کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اسے لے کر آئے، پر انہوں نے اس پر الزام تراشی کر کے اسے گھر سے نکال دیا، پھر کیسے اس نے اسے اپنے نکاح میں لیا۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی بھی تو گڑھ سکتے ہو۔ اقبال کی جگہ ایک دفعہ پھر پروین نے اپنی زبان کے نشتر چلائے۔ اقبال صاحب، آپ کے گھر کی ساری ہی خواتین کی اتنی ہی زبان چلتی ہے تو شکر ہے وفا پھر آپ کی بیٹی نہیں، کیونکہ بلوچوں کو زبان دراز عورتوں سے نفرت ہے۔ آتش نے ایک ایک لفظ پر خاصا زور دیتے کہا، آنکھوں میں بلا کی سرد مہری تھی، جبکہ پروین اپنی اتنی تذلیل پر خون کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ مجھے پتا تھا میری وفا ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پر اس وقت کا دیکھا بھی تو جھٹلا نہیں سکتا تھا، جب یہ بغیر دوپٹے کے ایک نامحرم کی گاڑی سے اتری تھی۔ اقبال نے دھیمے ٹھنڈے لہجے میں بولنا شروع کیا، جبکہ ان ماں بیٹے کی تو نظریں ان دونوں پر جیسے ٹک سی گئی تھیں۔
کہاں وہ پہلے گندے حلیے میں رہتی تھی، اب تن پر مہنگا کپڑا، گلے اور ہاتھوں میں سونے کے زیور، سر پر خوبصورت کام والی چادر لیے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ مانا یہ سب پیسے سے آتا ہے، پر جو سکون و آرائش کسی کے پیار بھرے لہجے اور محبت اور عزت سے ملتا ہے، وہ کسی دکان سے نہیں ملتا جو آتش اور اس کے گھر والوں نے اسے دی تھی۔ بالکل صحیح کہا، پر انسان کو اپنی تربیت پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ وہ انہیں ان کی بات کا جواب دیتا بولا، وفا ادھر آ میری بچی۔ اقبال نے بازوؤں کو وا کرتے اسے دیکھا تو پکارا۔ اس نے بھیگی نظروں سے پہلے آتش کی طرف دیکھا، جس کے مثبت جواب پر وہ بھاگ کر اپنے ماموں کے سینے سے لگی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ ان کے سینے سے لگی اپنے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے بھی بہت یاد کیا اپنی بیٹی کو۔ وہ اس کی پیشانی چومتے بولے اور دوبارہ سینے سے لگا گئے، جبکہ اس ساری کارروائی میں وہ دونوں ماں بیٹے یوں لاتعلق بیٹھے تھے جیسے یہاں ہو ہی نہ۔ پروین کھانا لگاؤ بڑے صاحب کے لیے اور میری وفا کے لیے۔ اقبال منہ میں دہی جمائے بیٹھے پروین سے مخاطب ہوا۔ نہیں شکریہ، آپ کا کھانا کھا چکے ہیں ہم۔ وہ سہولت سے انکار کرتے بولا، مانا ہم آپ کے برابر کے نہیں، پر آپ اب ہمارے داماد ہیں، اور داماد بغیر کچھ کھائے چلا جائے یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ وہ سر جھکائے عاجزی سے بولا تو وفا آتش کی طرف دیکھنے لگی، گویا پلیز کہہ رہی ہو۔ ارے میں نے کب کہا، میں یوں ہی چلا جا رہا ہوں، مٹی کے چولہے پر بنی چائے تو ضرور پی کر جاؤں گا۔ آتش نے وفا کی التجا دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تو اقبال کا چہرہ کھل اٹھا، ارے سنا نہیں تم نے، جاؤ بڑے صاحب کے لیے دودھ پتی بنا کر لاؤ۔ وہ ایک دفعہ پھر اس سے مخاطب ہوا تو وہ ایک زہریلی نظر ان دونوں پر ڈالتی باہر کی طرف بڑھی۔ اور آپ کیا مجھے بڑے صاحب کہہ رہے ہو؟ بیٹے ہو آپ، بیٹا ہوں آپ کا، نام لیجیے۔ وہ اس کے یوں کہنے سے چڑھتا بولا، بڑے صاحب سے اسے بوڑھے لوگوں جیسی فیلنگز آ رہی تھی، تبھی ٹوک گیا۔ جی بہتر بیٹا۔ وہ اس کے اس قدر خوش اخلاقی سے کہنے پر نہال ہو گیا تھا کہ وفا بہت اچھے گھر میں گئی تھی۔ وہ لوگ رخصتی لے کر گھر پہنچے، جہاں فاطمہ شاہ اور بی جان جو پہلے ہی نکل گئی تھی دروازے پر امریش کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، جبکہ کچھ لڑکیوں نے ہاتھوں میں پھولوں کے تھال پکڑے ہوئے تھے۔ قطار در قطار گاڑیاں آتی پورچ میں رکی۔ پہلی گاڑی سے آغا جان اور باقی مرد حضرات نکلے، دوسری گاڑی سے ضامن جو وہ خود ڈرائیو کر کے لایا تھا امریش کا ہاتھ تھامے نکلا، تیسری گاڑی سے کاظم شاہ اپنے دل کو سرشار کر دینے والی وجاہت کے ساتھ نکلا، اس کے ساتھ مرتضیٰ اور مازن نکلے، باقی گاڑیوں میں یاسر شاہ کی فیملی اور باقی مہمان تھے۔ ضامن امریش کا ہاتھ تھامے داخل ہوا تو چاروں طرف سے ان پر پھولوں کی بارش ہوئی، کیونکہ اوپر ریلنگ پر ملازم کھڑے پھول برسا رہے تھے۔ وہ